السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان حمزہ خالد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم شہید بے نظیر بھٹو کے نام سے منسوب شہر شہید بے نظیر آباد کے تعلقہ سکرن میں موجود ہیں، اور میرے عقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک قدیم ثقافت جو ہے یہاں پہ موجود ہے۔ اور آج ہم آپ کی یہاں کے روح رواں جو ہے عبدالحمید ارائیں صاحب، جو کہ اپنے اس شوق کو جاری رکھے ہوئے ہیں اور ایک قدیم ثقافت، یہ شوق ہے ان کا، ان سے ہم گفتگو بھی کرتے ہیں اور مزید ان سے جانتے ہیں۔ تو السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر یہ قدیم یہاں پہ کیا کیا چیزیں موجود ہیں اور یہ خیال آپ کو کیسے آیا؟ جب ہم پورے پاکستان میں جب گھومنے کے لیے جاتا تھا تو دیکھتا تھا کہ ہر میوزیم میں کوئی نہ کوئی خاص چیز ہوتی تھی۔ جب میں نے اپنے کام کو جب اسٹارٹ لیا، پتل، تانبا اور کانسی کی چیزیں، یہ ہمارے پاس کہیں پہ بھی ایسا میوزیم نہیں تھا کہ ہم اپنے بڑوں کی جو یادیں ہیں ان کو محفوظ کر سکیں۔ اس میوزیم میں اگر میں بات کروں، ہمیں ایک اسپرے مشین چاہیے، یہاں پر 1930 کی موجود ہے جو میرے دادا نے استعمال کی تھی۔ اگر اسی کے ساتھ آپ پانی پینے والا اگر جو مٹکا جس کو کہا جاتا ہے وہ یہاں پر آپ کو ملے گا۔ اسی طرح ہی آج کل کے زمانے میں مائیں بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، اس کا گلاس کس طرح کا استعمال ہوتا تھا وہ یہاں پر موجود ہے۔ پھر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں دیگ کی کوئی ایسی قسم دیکھنی ہے، چاہے وہ 100 گرام کی ہو چاہے 16 کلو کی ہو، تو آپ کو یہاں پہ کوئی لیمٹ نہیں ہے ان چیزوں کی۔ فار ایگزامپل اگر آپ پیتل تانبے کا گلاس دیکھنا چاہتے ہیں، اتنا سا بھی ملے گا تو اتنا بڑا بھی ملے گا۔ اچھا حمید صاحب، یہ بتائیے گا یہ کتنے قدیم ہیں اور کون کون سی جو منفرد چیزیں یہاں پہ کون سی ہیں؟ میں جب اپنے میوزیم کی بات آپ لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں، ہم نے مکمل کوشش کی ہے جو آج سے 200 سال لوگ پہلے استعمال کرتے تھے۔ لائک اگر ہم پلیٹوں کی بات کریں، گھروں میں ایک چھوٹی سی پلیٹ بھی استعمال ہوتی تھی، مگر 20-20 کلو کا ایک تھال بھی استعمال ہوتا تھا، لوگ جو اجتماعی طور پہ چیزیں کھاتے تھے۔ یہاں پہ اس 200 سال پرانے برتن بھی آپ کو ملیں گے۔ اب وہ مختلف شیپ ہے، اگر ہم سعودی عرب کی بات کریں، انڈیا کی بات کریں یا پاکستان بننے سے پہلے کی بات کریں، وہاں پہ لوگ چائے کے کپ کس طرح کے استعمال کرتے تھے، کیٹلیاں کیسے استعمال کرتے تھے، سرمے دانیاں کیسے استعمال کرتے تھے، گھروں میں گلدان کس طرح کے ہوتے تھے۔ آج کل جو ہم چیزیں شیشے کی یا پلاسٹک کی خرید رہے ہیں، ہر وہ چیز جو پرانے دور میں استعمال ہوتی تھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ملے گی۔ ایک مثال دیتا ہوں، ہم آج کل روٹی کے لیے مختلف برتن رکھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، یہاں پہ اگر اتنی بڑی بڑی روٹیوں کی بات کریں یا اتنی چھوٹی روٹیوں کی بات کریں، اس طرح کے بکس ملیں گے جس پہ روٹیاں سیو کی جاتی تھی، اس طرح کے برتن ملیں گے جہاں پہ کھانا سیو کیا جاتا تھا۔ اسی طرح ہی آج کل تو یہ رواج بہت کم ہو گیا، لوگ پاندان استعمال کرتے تھے، پھر کچھ لوگ جس پہ 2-4 چیزیں ڈلتی تھی چھوٹے سے رکھتے تھے بکس، ہمارے پاس 5-5 کلو کے بھی بکس موجود ہیں۔ اسی طرح ہی ہمارے پاس مائیں اپنے بچوں کو سرما ڈالتی تھی، اب سرمے دانی آپ کو اتنی بڑی بھی یہاں ملے گی اور یہاں پہ آپ کو چھوٹے بچوں کے لیے ملے گی۔ اگر میوزیم میں آپ جائیں گے، اگر ہم روشنی کی بات کرتے ہیں، لالٹین تو ایک عام چیز ہے، ہمارے پاس بڑی بڑی لالٹینیں اس طرح کی موجود ہیں جو پیتل تانبے کی بنی ہوئی ہیں۔ میرا مقصد ہے ہمارے پاس جو بھی چیز ہے کوئی عام چیز نہیں ہے، اگر آپ ایک ایک چیز کو دیکھنا چاہیں، میں ہر چیز کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل بتا سکتا ہوں۔ اچھا عبدالحمید صاحب، یہ بتائیے گا کہ یہاں پہ آپ کے پاس نایاب چیزیں جو ہیں وہ کون کون سی ہیں، وہ ہمیں ہمارے ناظرین جو ہے ان کو آپ بتائیں، کون سی منفرد چیزیں جو کہ پاکستان کے دیگر عجائب گھر میں یا میوزیم میں موجود نہیں ہیں اور آپ کے پاس موجود ہیں، یہ کائنڈلی ہمارے ناظرین۔ یہاں پر کافی چیزیں آپ کو ملیں گی۔ یہ اگر ہم پکھے کے اوپر ہماری نظر ہے، اگر ہم اس پہ مٹی کا تیل استعمال کریں گے تو مٹی کے تیل کے اوپر یہ پکھا چل سکتا ہے۔ یہ مطلب رات کا ٹائم ہے، اگر دن کو چاہیں گے ہم آپ کو چلا کے سکھا سکتے ہیں۔ جس طرح میں نے پہلے بتایا تھا، یہ دیکھیں، یہ بوتل الٹرنیٹو ہے، ہمارے چھوٹے بچوں کو دودھ پلایا جاتا تھا۔ آج کے بچوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا یا کسی گھر میں یہ چیز اویلیبل نہیں ہوگی کہ اس کے ذریعے بھی کوئی دودھ پلایا جا سکتا تھا۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے باتھ روموں میں کس قسم کے لوٹے استعمال ہوتے تھے، مگر ہم میوزک کی جب بات کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک لفظ جڑتا ہے میوزک۔ میوزک میں ہمارے یہاں آپ کو بانسری یہاں پر ملے گی پیتل کی، جو آپ اگر گوگل پہ بھی جا کے سرچ کرو گے تو آپ کو بے نہیں سمجھتا کہیں پہ اویلیبل ہوگی۔ اگر آپ میرے ساتھ نظر آئیں گے، یہ دیکھیں گے لوگ بالٹیاں کس طرح استعمال کرتے تھے، حکے کس طرح کے استعمال کرتے تھے، یہ میں بتا دوں سارے پیتل تانبے کے ہیں۔ یہ پانی جب سیاں بنتی تھی ان کو صاف کرنے کے لیے کیا چیزیں استعمال ہوتی تھی، جس طرح میں نے اسپرے مشین کی بات کی ہے، یہ 100 سال سے زیادہ ہے، یہاں پہ کوئی برتن ایسا نہیں ہے
اگر ہم جس کو کہیں کہ یہ کوئی تھوڑے ٹائم کے لیے، ایک آپ کو ایگزامپل کوٹ کرتا ہوں، گھروں میں عام طور پہ چیزیں استعمال کی جاتی تھی پیسنے کے لیے. یہ آپ آئیں، آپ خود سے تجربہ کریں، تھوڑا اٹھائیں. یہ 11 کلو کا ایک وزن ہے اس کا. عام طور پہ گھروں پہ یہ چیزیں استعمال نہیں ہوتی تھی. اسی طرح یہ مختلف جو برتن ہیں، کوئی دودھ کے لیے استعمال ہوتے تھے یا دوسری رسموں کے لیے استعمال ہوتے تھے، وہ یہاں پہ ملیں گے. اسی طرح ہی آٹا گوندنے کے لیے، اس میں اگر آپ جا کے سرچ کریں گے 100 سال پرانے بھی برتن ہیں. یہاں پہ آپ اگر دیگوں پہ آ جائیں، آپ کے پیچھے ہیں، یہاں پہ چھوٹے سے چھوٹی دیگ اور بڑے سے بڑی دیگ ملے گی. اگر ہم یہاں پہ استریاں کی بات کریں، آپ کو استریاں پیتل کی ملیں گی. اسی طرح یہ جو بڑی لالٹینیں ہیں، ان کے اندر پیتل ہے، فرنٹ پہ اسٹیل ہوتی ہے، باہر ہمارے پاس ہے. اسی طرح میوزیم میں آپ کو پرانے دور کے کس طرح کے کیمرے استعمال ہوتے تھے وہ ملیں گے. اس طرح کی چیزیں، جہاں پہ ہم کپڑا کس طرح ہمارے علاقوں میں بنتا تھا. کسی زمانے میں دکانیں ہوتی تھی، یہ مٹھائی اور پکوڑے رکھنے کے لیے استعمال ہوتی تھی. اس طرح ہمارے مختلف چیزیں ہیں. اور اس سے بڑی بات، آپ پوری دنیا کی کرنسی یہاں پر دیکھنا چاہیں، نوٹ دیکھنا چاہیں، پاکستان پوسٹ آفس اور پوری دنیا کے جو ٹکٹس ہیں، وہاں پہ آپ کو یہاں پہ چیزیں دیکھنے کو ملیں گی. انشاءاللہ پرانے دور کے ریڈیو بھی آپ کو دکھائیں گے. انشاءاللہ ہم وہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں. اچھا حمید صاحب، یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں، ہر طرح کی جو چیز ہے وہ آپ نے یہاں پہ رکھی ہوئی ہے. کیمراز بھی ہیں، ٹیلی فون بھی ہیں، یہ موویز بھی ہیں. یہ ورکنگ کے اندر ہیں اس وقت یا ان کی ورکنگ کے اندر نہیں ہے؟ ہمارے پاس 99% چیزیں ہمارے ساری ورکنگ میں ہیں. ہماری ایک ٹیم ہے وہ جو اس کے اوپر کام کر رہی ہوتی ہے. اس میوزیم کی جو خاص بات ہے، 99% چیزیں ہمیں گفٹڈ ملی ہوئی ہیں. جو لوگ دوست یہاں پہ جب میوزیم گھوم کے جاتے ہیں، واپسی میں جو پرانی چیزیں ہوتے ہیں وہ ہمیں دے جاتے ہیں، پھر ہم ان کو یہاں سیو کر لیتے ہیں. ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو آپ سمجھیں کہ استعمال نہیں ہو سکتی. اس کی ایگزامپل یہ ہے کہ اگر یہ برتن جو ہیں یہ مٹی کے بھی بنوائے گئے ہیں، مگر یہ چیزیں ساری ورکنگ میں ہیں. اس کو طریقے کا کار یہ ہے، پہلے صاف کرنا ہے. پیتل تانبا بہت نازک چیز ہے، ڈائریکٹ آپ ان میں کوئی چیز نہیں پکا سکتے. اچھا، یہ ہمارے پاس یہاں پہ جو کیمرے ہیں، ٹیلی فون ہیں، موبائل فونز بھی رکھے ہوئے ہیں، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا ہمارے ناظرین کو. یہ ترازو یعنی بہت ایک وسیع جو ہے پرانی نایاب چیزوں کی آپ نے یہاں پہ جو ہے وسیع جو ہے یہاں پہ ایک کوانٹٹی جو ہے یہاں پہ رکھی ہوئی ہے. اس حوالے سے آپ کائنڈلی ہمارے ناظرین کو بتائیے. کیمراز ہیں جو کیمروں کے بتانے سے پہلے آپ کو ترازو کے بارے میں بتاؤں گا. ہمارے پاس اس طرح کی بھی ہیں، اس کو ماسا کہا جاتا ہے. 2 ماسے کس طرح ہوتے تھے، 5 ماسے کس طرح ہوتے تھے. ویٹ کرنے والا 5 کلو کو بھی، جس کو عام ہماری زبان میں وٹا، انگریزی میں ویٹ کہتے ہیں. 5 کلو کا، 2 کلو کا، 1 کلو کا، 1 ماسا، 5 ماسا سارے آپ کو ملیں گے. مگر جب ہم یہ بات کر رہے ہیں ٹیلی فون کی، مختلف دوروں میں مختلف ٹیلی فون یوز ہوئے ہیں. کوئی جس طرح لائک لینڈ لائن ہوتے تھے، پھر کارڈ والے آئے. یہ اٹھا لے بھلی. یہ اس کی منفرد یہ چیز ہے، اس میں ہم تصویریں بنا کر اسی وقت دیکھ لیتے تھے. یہ آج کل کے دور میں چیزیں نہیں ہیں. یہاں پہ ہمارے پاس ایک اس طرح کا کیمرہ بھی ہے جو اسی وقت ہم آج کل پرنٹر یوز ہوتے ہیں، وہ بغیر پرنٹر کی چیزیں پرنٹ ہو جاتی تھی. یہ موویز ہیں، مطلب یہ بھی کوئی 30-40 سال ہمارے پاس پرانی ہے. پرانے دور کے ہمارے دوستوں نے جو ہمیں گفٹ کی ہے. یہاں پر اس طرح ہی ہم اگر موبائلوں کی بات کریں، بڑے موبائل ہوتے تھے، چھوٹے، ہاں بہت زیادہ آپ کو یہاں پہ چیزیں ملیں گی. یہ پرانے دور کا موبائل جی رکھا ہوا ہے. یہاں پر آپ کو جب پیتل اور تانبے کی چیزیں دیکھنے کو ملیں گی، یہاں پہ آپ کو پوری دنیا کے منفرد سکے ملیں گے. یہ اگر ہم سکہ دیکھیں، حضرت ابوبکر صدیق کا دور کا ہے. اسی طرح اگر ہم یہ دیکھیں، جو مسلم ریاستیں ہوتی تھی ان کے دور کا سکہ ہے. دوسری بات، پرانی چیزوں کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک نئی چیز شروع کی. یہ سکے جو عام پاکستان جو ہماری اسٹیٹ بینک کے لوگوں کو نہیں دیتی، یہ تاریخی سکے گورنمنٹ 2 یا 3 مہینے کے بعد کوئی بھی ایک تاریخی سکہ جاری کرتا ہے. جس طرح ہمارے پاکستان میں کل ایک سکہ جاری ہوا ہے 18 کو، اسی طرح پچھلے مہینے ایک سکہ جاری ہوا ہے. یہ کرنٹلی جو 5 سالوں میں 100 روپے والے، 75 روپے والے، 70 روپے والے، 50 والے جو نئے سکے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں وہ بھی ہم بتا سکیں لوگوں کو. اگر کوئی 2 سکے لینے چاہے تو اسٹیٹ بینک کا جو کراچی میں میوزیم ہے، وہاں سے آپ کو یہ چیزیں مل سکتی ہیں.
हमने पूरी कोशिश। अच्छा अमीर साहब, हम ये देख रहे हैं माशाल्लाह यहाँ पे दुनिया के जो ममालिक हैं जैसे कोवैत, जापान, फिलिपाइन, इनके सिक्के रखे हुए हैं, तो ये आपको वहाँ से बैरून मुल्क से दोस्तों ने गिफ्ट किए हैं या ये इनका क्या, और यहाँ पे कौन हमारे कौन से पास ममालिक हैं? दुनिया के ऐसे मुल्कों के सिक्के भी हैं जिन मुल्कों का इस दुनिया में वजूद नहीं है। अब छोटे मुल्क भी थे, बड़े भी थे। अगर हम बात करें पाकिस्तान बनने से पहले जो इंडिया था, वो उस दौर का आपको 2.5 पैसे का सिक्का यहाँ पे मिल जाएगा, 3.5 पैसे का सिक्का और 3.5 आने का सिक्का मिल जाएगा। आमतौर पर 1 आने के सिक्के आपने सुने होंगे, 2 आने के सुने होंगे। हमारे यहाँ जब से एक चाहे 5 पैसे हो, चाहे 10 पैसे हो, 25 पैसे हो, 50 पैसे हो, हर साल में किस तरह का सिक्का जारी हुआ है, किस वजन का था, कोई सिल्वर में था, लोहे में था, चांदी में था। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं कि हमारे यहाँ पे चांदी के आपको सिक्के मिलेंगे 1912 में किस तरह था, ये करंटली जो स्पेशल कॉइन्स होते हैं ये है। आए मैं आपको अपने चांदी के सिक्के भी दिखाता हूँ। जब हम सिक्कों की बात कर रहे हैं, ये सिक्के हैं 1912 में कैसे था, 1913 में कैसे था। इन सिक्कों की वैल्यू ये है कि आज हम कहते हैं कि हमने अगर 5,000 रुपए का नोट रखा है, अगर गवर्नमेंट उसको ख़त्म कर देती है उसकी वैल्यू 0 बन जाती है। मगर इन सिक्कों की खासियत ये है कि 1 तोले के वजन के हैं। आज भी मार्केट के हिसाब से आप अगर सुनारे को बेचें तो बिक सकते हैं। मगर ये हमने उस हर साल का 1910 में सिक्का कैसे था या 1919 में कैसे था, 16 में कैसे था, उनका 1 पैसा किस तरह का था, वहाँ पे आपको हर चीज़ यहाँ पे मिलेगी। कुछ चीज़ें हमने डिस्प्ले में रखी हुई हैं, मगर आप पूरी दुनिया के, पाकिस्तान के जितने भी आपको सिक्के हमने जो 20 साल कोशिश की है, कम से कम 20 साल पुरानी चीज़ें मौजूद है सिक्कों की सूरत में। अच्छा हमीद साहब, ये बताइएगा ये शौक आप में कैसे पैदा हुआ और किस तरह आपने मैनेज किया? जाहिर सी बात है ये बड़ा एक अखराजात का ये है एक, और गवर्नमेंट आपको अभी किस तरह कोई इसमें आपको कोई अवार्ड के लिए नामजद किया है या एज अ शौक आप कर रहे हैं, या गवर्नमेंट आपको किस हद तक सपोर्ट कर रही है या क्या आपके साथ ताउन कर रही है? नहीं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन तो 98 से काम कर रही है। 2004 में हमने एक काम शुरू किया था, औरतों से हाथ की बनी हुई चीज़ें कैसे बनाई जाए। जब हमारा मुख्तलिफ गाँव में जाना होता था तो हम देखते थे कि गाँव की औरत कितनी मेहनत करती है, मगर जब उनके यहाँ जाना होता था लोगों के पास चाय पिलाने के लिए गिलास इतनी लेवल की गुर्बती चीज़ें नहीं होती थी। फिर मैंने रिसर्च करनी शुरू की कि हमारे बड़ों ने ज़िंदगी कैसे गुजारी। फिर मैंने नोट किया, अगर आज भी मेरे घर पे, मेरी ऑफिस में जो गिलास यूज़ हो रहे हैं पीतल के हो रहे हैं, अगर एक दफ़ा आप चीज़ ले लेंगे वो सारी उम्र चल सकती है। फिर मेरे अंदर एक जस्तजू पैदा हुई। ये देखें, अगर आप कोई चीज़ लेते हो, ये हॉट पॉट है जो वक्ती तौर पे इस्तेमाल होना था, मगर ये 200 साल पुराना है। अब ये साफ कराया गया है। इसी तरह जब अमीर लोग होते थे इसमें अपनी ज्वेलरी रखते थे, ज्वेलरियाँ हमारी इसमें रखी जाती थी। तो हमने पूरी कोशिश की, जब इंसान किसी चीज़ का शौक करता है ना तो हमें वो चीज़ें मिलनी शुरू हो जाती हैं। फिर बुद्ध मज़हब की आपको चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी। देखें, ऐसे इस तरह की नायाब चीज़ें आपको बहुत मिलेंगी। ये एक तारीखी जंग हो चुकी है। ये 37 जो जंग के किरदार थे हमने उनको सेव किया है। जिस तरह आज हम अपने बच्चों से प्यार कर रहे हैं, लोग इस तरह अपने बच्चों के लिए टांगे बनवाते थे, मुख्तलिफ चीज़ें बनवाते थे। हमारी कोशिश भी यही है और दोस्तों की मेहरबानियाँ भी है। ये सिंधी में वट्टा कहा जाता है इसको, और एक सिंधी में कहावत भी है, छा तो नालो वट्टी दिया है। पिछले ज़माने में लोग अपने बच्चों के नाम अपने उन बर्तनों पे लिखवा देते थे। हमने कोशिश की आने वाली नस्ल को बताएं, प्लास्टिक से दूर भागें, शीशे से दूर भागें, अपने बड़ों की जो चीज़ें उनको संभालने की आदत डालें, दोबारा अपने कल्चर को हम रिवाइज करें। अच्छा अमीर साहब, एक और सवाल आपसे हम पूछेंगे कि आजकल के दौर में जहाँ एक सकाफत जो है उससे हम दूर होते जा रहे हैं, वहाँ पे इस तरह का इकदाम जो है आपकी जानिब से किया जा रहा है, इस मौके पर इसके तवज्जुह से आप आवाम को या नौजवान नस्ल को क्या पैगाम देंगे? मैं तो सिर्फ ये चाहूँगा, जिस तरह आपको एग्जांपल दी चांदी के एक सिक्के की, यहाँ पे तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको हर किस्म के सिक्के मिलेंगे। मैं नौजवानों को कहूँगा, अगर आप घर पे गोल्ड नहीं खरीद सकते तो ऐसी चीज़ें ना या आप खरीदें। ये देखें, अपने बड़ों की यादें अपने पास संभाल के रखें।
ایک دفعہ آپ جب برتن یہ خرید لو گے ساری عمر دوبارہ آپ کو برتنوں کا خرچہ نہیں کرنا پڑے گا. کوشش کریں اپنے بڑوں کی چیزوں کو سنبھالیں. اس میں آپ کو مختلف چیزیں بتاؤں. ہم ایک نیل کٹر خریدتے ہیں, کسی وقت بھی خراب ہو جاتا ہے. اگر سندھی میں کہا جاتا ہے نالے ڈالنے کے لیے, وہ ہمارے پاس پیتل کا ملے گا. پیتل کے آپ کو تالے یہاں پہ ملیں گے. یہاں پہ اگر آپ دیکھیں کرسچن جو 25 دسمبر کو اپنی پروگرام سیلیبریٹ کرتے ہیں وہ بھی اس دور کے پیتل کے ہیں. یہ بڑے حقے لوگ مل کے پیتے تھے, مگر یہ امیر لوگ ہوتے تھے اس طرح کے حقے استعمال کرتے تھے. وہ کسی کو ساتھ پلانا پسند نہیں کرتے تھے. یہ آپ کو دکھاؤں میں, یہ راجستھانی ہے. یہ جو اپنے بازوؤں میں عورتیں ڈالتی تھی. یہاں پہ آپ کو تھر کی چیزیں ملیں گی, فرانس کی چیزیں ملیں گی. پھر یہاں پر ہمارا یہ اسٹیٹ بینک کا کارنر ہے, سنہری بینک کا کارنر ہے, پاکستان نیوی کا یہاں پر کارنر ہے, پاکستان رینجر کا کارنر ہے, پاکستان ایئر فورس کا کارنر ہے. ہم نے مکمل کوشش کی ہے جو بھی ہمارے ادارے بھی ہیں ان کے ہاں بھی یہ چیزیں ہماری ساری ملیں انشاءاللہ. اچھا حمید صاحب یہ بتائیے گا کہ اس طرح کے عجائب گھر جو ہیں ان کا شوق یہ بھی ایک شوق ہے, اس طرح ایک قربانی دے کر اپنا جمع پونجی جمع کر کے یہ شوق کو پالنا, اور اس میں کیا گورنمنٹ آپ کو کسی ایوارڈ کے لیے نامزد کر رہی ہے یا آپ کا کیا اس سے جو ہے محبت ہے یا کیا آپ کا اس میں شوق ہے؟ گورنمنٹ اپنی جگہ پہ بہت کچھ کر رہی ہے عوام کے لیے, مگر میں سمجھتا ہوں میرا جو سب سے بڑا ایوارڈ یہ ہے کہ جو میرے دوست آتے ہیں وہ میرے ساتھ بیٹھتے ہیں, میرے شوق کو جب اپریشیٹ کرتے ہیں, تو میں نہیں سمجھتا مجھے کسی ایوارڈ کی ضرورت ہے. کیونکہ جب کوئی کام اپنے دل کے لیے کیا جاتا ہے, ایک صرف شیلڈ یا ٹرافی کے لیے نہیں کیا جا سکتا. میں چاہتا ہوں کہ اس طرح کی چیزیں اس کے ذریعے اپنے لوگوں کو میسیج دیں کہ اپنی چیزوں کو بچا کے رکھنا سیکھیں. کیوں؟ اگر ہم تازی ایک ریسرچ دیکھیے, میں نے ہر دوسرا آدمی قرض میں کالا ہو گیا ہے. ہم چاہتے ہیں ان چیزوں سے دور بھاگ کر اپنی سوسائٹی کو, اپنے بڑوں کی چیزوں کو سامنے رکھ کر وہ کام کریں. اس میں وسائل اتنے زیادہ کی ضرورت نہیں پڑتی, کیونکہ ہم بھی خود غریب فیملیوں سے بلونگ کرتے ہیں. جب میوزیم کا کام شروع کیا تھا ارلی سٹیج پہ, مجھے یاد ہے 200-250 روپے کلو پیتل ہوتا تھا, اب ہزاروں روپے میں وہ ہے. مگر جب کوئی کام کرنا ہوتا ہے آپ کو کہیں نہ کہیں سے اپنی مدد آپ کے تحت وہ وسائل پیدا ہو جاتے ہیں اور اپنے شوق کو کرتے ہیں. دوسری چیز دیکھیں, ہم ہوٹلوں پہ جا کے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں. آج ہمارے پاس نشے کی کتنی صورتحال ہو گئی ہے, لوگ بس سے بدترین ہوتے جا رہے ہیں. جب ہم اپنے شوقوں کو دیکھتے ہیں نا, ہم کہیں پہ پیسہ ضائع نہیں کرتے, یہاں سنبھال رہے ہیں اپنے مستقبل کے لیے, اپنے پاکستانی دوستوں کے لیے. دنیا کے مختلف ملکوں سے لوگ یہاں آتے ہیں, پاکستان سے آتے ہیں, ایک خوشی ہوتی ہے. میڈیا پہ کبھی جانے کا شوق نہیں ہوا, چاہتے صرف یہ ہے کہ میرا سکون ہے, مجھے بہت اچھا لگتا ہے, دوست بھی یہ کام کریں. ویسے یہ ہم بٹے بھی دیکھ رہے ہیں, کیا کسی دور میں یہ بالکل منیمم یہ جو ہے بالکل ہلکا وزن ہے, کیا اس دور سے بھی یہ استعمال ہوتے تھے یا کس پرپس کے لیے یہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں؟ میں آپ کو دکھاؤں, یہاں پر ہم تصور نہیں کرتے, ایک ماسا ہے, ہاتھ میں پکڑے, یہ ایک جس طرح پتہ نہیں ہوتا چھوٹا, اس کا ویٹ ہے. اس سے بھی چھوٹے چھوٹے آپ کو ویٹ یہاں پر ملیں گے. یہ ہم نے کوشش کی ہے ایک ماسا سے لے کر 20 کلو تک آپ کو پیتل کا, تانبے کا, لوہے کا, جو بھی ہے, بیر کی ہر ویٹ آپ کو یہاں پہ انشاءاللہ ملے گا. یہ ان سے کسی پرانے دور میں آپ کو نالج ہے کہ کیا چیزیں جو ہے ناپ تول ان سے؟ میں سمجھتا ہوں جب سے دنیا وجود میں آئی, یہاں ہمارے بڑے باتیں کرتے ہیں, چاندی سونا ان سے وہ تولا جاتا تھا. جی ناظرین, ہمارے ساتھ عبدالحمید آرائی صاحب موجود تھے, جن کی جو ہے میوزیم کا, سی ڈی ایف میوزیم سکرن کا جو ہے ہم نے آپ کو دورہ کروایا, اور یہاں پہ جو بتایا گیا جیسے کہ ایک قدیم جو ہے ثقافت یہاں پہ جو ہے وہ موجود ہے, اور جو بڑے بڑے انبیاء آئے, جو ولی اللہ آئے, ان کی بھی جو ہے چیزیں یہاں پہ موجود تھی جو کہ آپ کو دکھائی گئیں, اور قیام پاکستان سے پہلے کی جو ہیں وہ چیزیں اور بادشاہوں کے دور کی جو چیزیں ہیں وہ بھی یہاں پہ عجائب گھر میں موجود تھی جو کہ آپ کو دکھائی گئی ہے. اپنے میزبان حمزہ خالد کو اجازت دیں, شکریہ.